بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بہت ہی ایک بڑی خبر آ رہی ہے بھارت سے، جیسا کہ آپ اب تک دیکھ چکے ہوں گے۔ دنیا بھر میں کوئی بھی میڈیا آپ کھولیں گے تو آپ کو یہ ایک ہی خبر ملے گی کہ بپن راوت کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ کریش ہو گیا ہے تامل ناڈو کے اندر۔ اور ظاہر سی بات ہے، جہاں وہ گرا ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ گرا ہے جہاں پر جنگل ہے، اور یہ جو ہیلی کاپٹر ہے چونکہ یہ جا رہا تھا تو اس کے اندر 2 وے فیول تھا، تو یہ فل تھا اور فیول، تو اگر وہاں سے یہ گرا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پیٹرول، وہ تمام چیزیں، ہیلی کاپٹر، جنگل، اور وہاں جو سین کریٹ ہوا ہوگا، تو اگر کوئی چانس یا امید کسی کی ہو بھی سکتی تھی بچنے کی تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر جو ہے ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے بپن راوت اس کے اندر ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن آفیشیل بیان اب تک آپ نہیں سن رہے۔ اور جو اب تک میں آخر دیکھ رہا تھا تو راج ناتھ سنگھ نے جو ہے یہ آج انفارم کرنا تھا سب کو کہ بپن راوت نہیں رہے، مگر اب انہوں نے اس کو کینسل کر دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کل ہم بیان جاری کریں گے اس کے اوپر۔ یہ بہت بڑا گیپ ہے کہ آج جو ہے لوگ دیکھ رہے ہیں میڈیا کو، تمام لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس کا انجام ہوا ہے، لیکن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آج نہیں بتائیں گے، ہم کل بتائیں گے۔ یہ چیف آف ڈیفنس تھے۔ چیف آف ڈیفنس کا مطلب ہے کہ آرمی، ایئر فورس، نیوی، ملٹری، یعنی کہ جتنی بھی وہاں پر اسٹرکچر موجود ہے اس ٹائم، یہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ ایک اس کو آپ ذہن کہہ سکتے ہیں، یہ آرمی کا ذہن تھے، اور یہ ذہن تھے، ان کی اہمیت تھی اس کام کے اندر کہ یہ ریڈ کر رہے تھے اس ٹائم بہت کرٹیکل طریقے سے چائنا کو۔ یہ چائنا کو بہت اچھا ریڈ کر رہے تھے، اور بہت بعض اوقات جو ہے یہ بہت زیادہ اپنا جو سوچ ہے ایک باڈی کے حوالے سے، اسٹرکچر کے حوالے سے، یہ اس کو بھی ایڈوائز کرتے تھے۔ چیف آف آرمی اسٹاف سے اوپر تھے، اور ایک خدمات ایک لمبی لسٹ ہے مودی کے ساتھ جو ہے۔ جانتے ہیں کہ مودی نے کہا کہ آپ اگر ریٹائر بھی ہو گئے ہیں تو آپ ہیڈ کریں، اور ظاہر سی بات ہے کچھ دیکھ کے کچھ سوچ کے کیا ہوگا، لیکن آج جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ وہ کریش کر گیا ہے۔ اب جہاں وہ کریش کیا وہاں پر کوئی بھی آپ ان کو ریسکیو نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی میں فائٹر کو سن رہا تھا، فائٹر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں دو کلومیٹر پیدل چلنا پڑا وہاں تک۔ تو 2 کلومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کم از کم، اگر وہ گرا ہوگا اس کے بعد اطلاع آئی ہوگی، تو جس طریقے سے لوگ پہنچے ہیں تقریباً گھنٹے کے بعد، انہیں گھنٹہ لگا ہے ان کو پہنچنے میں، کیونکہ وہ سیدھا راستہ نہیں ہے، گراؤنڈ نہیں ہے، جنگلات، میدان، جنگلات۔ تو ان جنگلات کو ٹاپتے ہوئے، پار کرتے ہوئے، تو اب اگر کوئی، ظاہر سی بات ہے جو باڈیز وہاں گری ہوں گی ان کے اپنے زخم، اور اس کے اوپر سے پھر وہاں پر آگ کا لگ جانا اور آگ کا پھیل جانا، تو وہاں پر جو صورتحال ہوگی، یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ اور اس کے اوپر اب وہ ہائر کمیٹی بیٹھے گی، وہ فیصلے کرے گی، آپ کو بتائے گی کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ لیکن جو ٹاپ کلاس جنرل میجر را کے اور تمام جتنے بھی لوگ تھے، کہنے کو تو یہ ایک وزٹ تھا کالج کے لیے اور ایک وہ تھا، لیکن بہرحال اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جس طرف جا رہے تھے وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ تھیں جس کی ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں دوں گا، لیکن اس ویڈیو میں جو ہے 2 باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، چیف جو ڈیفنس ہے وہ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ کوئی بھی آؤٹ کم نکالتے ہیں، یا ہم کوئی بھی، میں بھی اس پر ورکنگ کروں گا، آپ کو میں شام کو ویڈیو دے دوں گا، لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ آپ کو میں نے ایک ویڈیو دی تھی 2 دن پہلے، کہ میں نے کہا کہ کوئلے کے کان کے مزدور تھے 15، اور ان کو اپنے کالے کپڑوں کے ساتھ، کالے ہاتھوں کے ساتھ ان کو روک کر کے آرمی نے ماں بھون دیا، اور اس کے بعد جب ان کے رشتہ دار آئے ان کو بھی مارا، اور اس کے بعد ان کے اوپر پرچہ بھی کاٹا۔ اور جب یہ سب کچھ ہوا تو امیت شاہ نے جو ہے، کل آپ کو میں نے بتایا کہ انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ آئی ایم سوری، آپ کے 15 بندے مر گئے، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا شوہر بے گناہ مر گیا، آئی ایم سوری، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہو جاتا ہے، آرمی سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے۔ آج تقریباً 18 افراد اس کے اوپر سوار تھے ہیلی کاپٹر کے اندر، اور تقریباً کہہ رہے ہیں کہ جی 3 لوگوں پہ کام ہو رہا ہے، 3 لوگ شدید زخمی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر بھی 15 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر بن جاتی ہے، اور یہ ہے اس کے اندر کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ آپ نے صرف یہاں سے یہ سیکھنا ہے کہ کسی کی بددعا نہیں لینی ہے۔ دنیا میں بددعا کیسے کام کرتی ہے، یہ جو ان کو میزائل لگائے نا، یہ بددعا کا میزائل ہے، اور بس یہ ہم لوگوں کے لیے نصیحتیں ہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے نصیحتیں ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں دنیا میں اپنے آپ کو اس طرح رکھیں کہ بچائیں، ایسے کام ہی نہ کریں جس سے یہ چیز پیدا ہو جائے کہ لوگ ہمیں کس ماں نے جو ہے کیا دعا یا کیا بددعا دی ہو، کیا جھولی اٹھائی ہوگی، جس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 15
فوجی اسی جگہ پہ گرے جہاں پر ان کے اوپر پانی بھی ڈالنے والا کوئی نہیں تھا اور نہ پہنچ سکتے تھے. تامل ناڈو جو ہے بہت ہی کمپلیکیٹڈ سا وہ جو جگہ بتا رہے ہیں ایک جنگل ہے جہاں پر نہیں پہنچ سکتے, جو پہنچے بھی وہ بڑی بات ہے. تو انشاءاللہ اس پر جو بھی ہمارے پاس وہ آئے گی, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, یہ بددعا کا اثر نہیں ہے, کوئی سازش ہوئی ہے, کوئی میزائل مار دیا اس کو یا کچھ اور ہوا ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی شرارت کوئی کچھ نہیں ہے, نہ ہیلی کاپٹر خراب تھا, سب سے ایڈوانس تھا. تو اس کے بعد اگر یہ بپن راوت کا ہلاکت کی آواز سنتے ہیں تو آج وہ فوج جو ہے وہ غم سے نڈھال ہوگی اور کیا ہوگا. لیکن بہرحال یہ میرے حساب سے جو میزائل لگا ہے اس میزائل کے اوپر بد دعا لکھا ہوگا اور کچھ نہیں. میرا خیال یہ ہے, آپ اپنے رائے اظہار کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.